السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم 1981 کی فلمیں آپ کو بتائیں گے۔ 1980 تک ہم بتا چکے ہیں، 69 سے لے کے 1980 تک، اور 66 کی بھی کچھ فلمیں بتائی تھی یا 63 کی تھی۔ وہ جو 60s کے ڈیکیڈ کی رہتی ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اور جس کسی نے بھی پرانی فلموں کی ڈیٹیل، سینما ایڈز، پرانے سینماؤں کے اشتہارات جنہوں نے دیکھنے ہیں، ان کو دیکھنے کا شوق ہے، وہ سینما ہسٹری آف پاکستان پلے لسٹ اس نام سے ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ آپ چینل کے اوپر پلے لسٹ میں جا کے اس فولڈر کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے ساری ویڈیوز آ جائیں گی۔ ہم شروع کرتے ہیں 1981 سے۔ 1981 کی پہلی فلم تھی آنے والی منزل۔ گلستان سینما تھا۔ محمد علی، بابرہ شریف، وسیم عباس، کوی ممتاز اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ایس سلیمان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے جناب۔ اس میں ایک وسیم عباس کا گانا تھا جو کہ غلام عباس نے گایا تھا، تو مجھے کیسے بھول پائے گی۔ یہ پکچرائز ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا یہ گانا، اور بڑی سکسیسفل فلم تھی یہ۔ آگے اس میں ایک اشتہار ہے، مینا فلم ہے، موتی محل میں آئی۔ یہ نور جہاں کے بعد انڈیا کی ایک اور فلم آئی تھی، اس میں انور حسین وغیرہ تھے۔ اس میں لکھا ہوا پاکستانی فلم ہیر رانجھا، لیلا مجنو اور دل لگی سے بڑھ چڑھ کر۔ ڈھاکہ میں اس نے 185 ہفتے کیے، اور کولکتہ میں 165 ہفتے، ممبئی میں 260 ہفتے چلنے کے بعد اب پاکستان میں آئی مینا فلم، موتی محل سینما پر آئی۔ دوسری فلم انفیکٹ کہنا چاہیے اس کو، مینا کو اگر مائنس کر دیں تو 1981 میں آنے والی دوسری فلم تھی پنجابی دشمن دار، نشاط سینما پر آئی۔ مسعود اصغر، سلطان راہی، مشتاق ریشی، مسعود اصغر اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، مشتاق ریشی، نجمہ نازلی، ادیب، افضال احمد، بہار، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک اس میں سٹوری ہے رونا لیلا صاحبہ کی۔ رونا لیلا صاحبہ نے نور جہاں کہا تھا 1981 میں، یہ جنگ اخبار کی خبر ہے، بڑی تہلکہ خیز خبر ہے یہ۔ انہوں نے کہا تھا نور جہاں اور لتا موسیقی کے خزانے کا سانپ ہیں، وہ گلوکاری کے میدان میں آنے والی ہر نئی آواز کو ڈس لیتی ہیں۔ کیونکہ نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ کافی غصے والی تھیں، اور کسی پہ غصہ آتا تھا تو کافی آگے تک لے کے جاتی تھیں۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہم نے لتا صاحبہ کے حوالے سے بھی سنی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نازیہ حسن لتا کی طرف سے اوکے کا سگنل ملنے کے بغیر بھارت میں قدم نہیں رکھ سکتی، یہ کہا تھا پدمنی کولہاپوری نے، اس وقت کی جو اداکارہ تھی وہاں کی مشہور۔ پھر اس نے لتا نے رونا کو پیشانی پر بوسہ دیا، گلدستہ بھیجا، اور ساتھ ہی بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ رونا لیلا صاحبہ نے فرمایا کہ میں نور جہاں صاحبہ کا بہت احترام کرتی تھی، لیکن وہ مجھے طرح سے مختلف طرح سے تنگ بھی کرتی تھیں، اور انہوں نے مجھے کافی ٹف ٹائم دیا۔ یہ پاکستان سے دل برداشتہ ہونے کے بعد جس وقت سارا کچھ ہوا، انہوں نے اپنی جو ایک تب آزمائی بھارت میں بھی جا کے کی۔ بھارت میں ایک موقع تھا جب لتا صاحبہ سامنے بیٹھی تھی اور رونا لیلا صاحبہ اس خبر کے مطابق پرفارم کر رہی تھیں۔ اسی پرفارمنس کے بعد لتا صاحبہ اٹھیں اور انہوں نے رونا لیلا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ رونا لیلا بڑی خوش ہوئیں کہ ان کا حوصلہ بڑھا کہ اتنی بڑی گلوکارہ نے ان کی وہ کی ہے۔ لیکن دوسرے دن ہی بندہ ایک گلدستہ لے کے آیا اور ساتھ پیغام لے کے آیا، جتنی جلدی ہو سکے بھارت کو چھوڑ دو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی پھر خبر کی جو ایک قسم کی تصدیق ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پدمنی کولہاپوری نے جس وقت نازیہ حسن وہاں پہ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ رونا لیلا کی طرح نازیہ حسن کو بھی لتا جی کی طرف سے اوکے چاہیے ہوگا، یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لتا جی نے رونا لیلا کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو مینشن بھی کیا تھا اس میں۔ آگے آتے ہیں جناب، خان اعظم فلم ہے، موتی محل پر آئی۔ سدھیر، آسیہ، مشتاق ریشی، سلطان راہی، نازلی اس کی کاسٹ میں شامل ہے۔ مولا جاٹ کے بعد یونس ملک صاحب کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، تو یونس ملک صاحب فلمیں بنا رہے تھے۔ اس کے ڈائریکٹر خان اعظم کے بھی یونس ملک تھے، اس میں بھی سلطان راہی صاحب بھی شامل تھے۔ چوتھی فلم جو آئی شرط، نشاط سینما پر، ریاض احمد راجو اس کے ڈائریکٹر تھے۔ مشتاق ریشی، سلطان راہی، آسیہ، شاہد، اقبال حسن اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس شرط کے ساتھ ہی اسی اخبار میں آپ کو ایک اور اشتہار نظر آئے گا نذرانہ فلم کا۔ پرانی فلم ہے، بانٹ رہا تھا جب خدا اپنے سارے جہاں کی نعمتیں اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم۔ وحید نواز صاحب کی فلم نذرانہ موتی محل پر دوبارہ آئی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشتہار 1981 میں۔ اگلی فلم ہے ہمارے پسندیدہ ریشم، ہمارے پسندیدہ آصف خان کی 5ویں فلم 1981 میں آنے والی ریشم فلم کا نام شبستان سینما تھا۔
ایچ ایم یوسف اس کے ڈائریکٹر. ایس ایم یوسف بھی سنا ہوا ہے, اقبال یوسف بھی سنا ہے, یہ ایچ ایم یوسف ہیں, یہ ہمیں طاہر صاحب گائیڈ کر سکیں گے. بہرحال یہ فلم ہم نے آصف خان صاحب کی وجہ سے, یہاں کا ایک سائڈ سینما ہے آرمی ایڈیٹوریم سینما, جہاں ہم نے سب سے پہلی فلم جینے کی سزا دیکھی تھی, وہیں پہ یہ فلم دیکھی تھی. ڈبہ سا 3 ڈبے کا وہ بنا ہوا تھا سینما. مشتاق ریشی, نجمہ, آصف خان, یاسمین خان نندا, اسلم پرویز, صبیہ خانم اور ادیب اس میں شامل تھے. اور اس میں ادیب کا بڑا کالا رنگ دکھایا تھا. ان کو پتہ نہیں سانپ ڈستا ہے یا کیا ہوتا ہے, ان کو پیدائشی کالا ہوتا ہے, مجھے سٹوری بھول گئی ہے, لیکن بہرحال یہ مجھے یاد ہے کہ ان کا کالا رنگ ہوتا ہے. اشتہار میں بھی آپ کو ادیب صاحب نظر آ رہے ہوں گے کالے ہوئے ہوئے. ساتھ ہی کالے سے ایک اور اگلی فلم ہے, چھٹی فلم کالا روپیہ, یہ بھی آصف خان صاحب کی ہے. تو روز سینما پر آئی, 30 جنوری کا دن تھا یہ. مشتاق ریشی, بدر مدیر, نجمہ, آصف خان, مسرت شاہین, عشرت چودھری کالا روپیہ کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم ہے 7ویں ربط ماں. ربط ماں میں آئی سنگیت سینما پر. اکرم خان اس کے ڈائریکٹر تھے, اقبال حسن, فرح دیبا. اب یہ فرح دیبا کون ہے؟ ایک تو دیبا ہے, فرح دیبا تو غالباً رنگیلا صاحب کی بیٹی بھی ہے, جن کا ہم نے انٹرویو بھی کیا ہوا, وہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال اس میں فرح دیبا لکھا ہوا ہے. سائقہ, امروزیہ, اورنگزیب, اسلم پرویز, صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل ہیں ربط ماں کی. اور آگے آپ آ جاتے ہیں بڑی شاندار اور 81 کی کامیاب فلموں میں سے ایک فلم, وہ ہے 8واں نمبر فلم لاجواب. گلستان سینما پر آئی, شباب کرانوی اس کے ڈائریکٹر تھے. ندیم, بابرہ شریف, شجاعت ہاشمی, تمنا, جمیل فخری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 111 ہفتے چل کر اس فلم نے شاندار ڈائمنڈ جوبلی بنائی, اور اس فلم کا ہم نے ریویو بھی دینا تھا. یہ فلم ہم نے دیکھی ہوئی تھی لیکن بہرحال بیچ میں رہ گیا. اس فلم میں جمیل فخری اور ندیم صاحب کی بڑی اچھی کامیڈی ہے, خاص طور پہ جب بابرہ چھپی ہوتی ہیں اور جمیل فخری ان کے تایا ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے, اور یہ چھپا رہے ہوتے ہیں. ندیم صاحب, بڑی سچویشن کامیڈی بہت اچھی ہے. ندیم صاحب نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. آگے اسی پیج کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں فلمی میلہ کیا چیز ہوتا تھا. پرانے لوگ جانتے ہیں, ہم ذرا نئے دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں. فلمیں لگتی تھی روز ایک فلم. گیریزن سینما تھا جو کہ اب آرمی میڈیکل ایڈیٹوریم کالج بن گیا, وہ گیریزن سینما فلمی میلہ وہاں پہ لگی. بدلے گی دنیا ساتھی فلم آئی, نیلام, سرحد کی گود میں, دیور بھابھی, شکار, گہرے زخم, کالا روپیہ, یہ فلمیں آئی جناب سب گیریزن پر. اور اسی قسم کا اشتہار اس کے ساتھ ہی میلوڈی سینما اسلام آباد کا ہے. میلوڈی سینما میں ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں. بلڈنگ اس کی کھڑی ہے, لیکن ہم نے اعجاز گل صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ اس کے مالک کون ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ باہر ہیں. بہرحال میلوڈی سینما پر آئی نیلام, شکار, یادوں کی بارات. اگین یادوں کی بارات آصف خان صاحب کی. انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا اپنے انٹرویو میں کہ میں نے یادوں کی بارات کے کتنے پیسے لیے تھے. بدلے کی دنیا ساتھی, دیور بھابھی اور چیخ اور عشق نہ پوچھے ذات, یہ آئی تھی میلوڈی پہ. فلمی میلہ روزانہ 2 فلمیں لگتی تھی, ایک 6 سے 9 اور ایک 3 سے 6. آگے آ جاتے ہیں ایک اور بڑی سکسیسفل فلم, پنجاب سرکٹ میں کافی چلی تھی. 8واں نمبر فلم کا ہے انوکھا داج. ریالٹو سینما پر آئی. دل لگی اور بشیرہ کے بعد اسلم ڈار کا انوکھا اور گھریلو شاہکار. ہم نے دردانہ رحمان صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے اس فلم کا تذکرہ بھی کیا تھا. وحید مراد صاحب کے ساتھ آئی. آسیہ سلطان رہی, وحید مراد, دردانہ رحمان, صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 9واں نمبر فلم ہے 1981 میں آنے والی گبرو. ویسے گبرو جوان جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, گبرو جوان. تو گبرو جوان کا ویسے اگر آپ سوچیں تو یوسف خان صاحب کا ہی آتا ہے سامنے. تو گبرو میں غالباً ٹائٹل رول بھی نہیں کا ہوگا. آسیہ, یوسف خان, نغمہ, بہار, علاؤدین اس کی کاسٹ میں شامل تھے. جعفر ملک اس کے ڈائریکٹر تھے. 1981 میں آنے والی ایک اور فلم, 10واں نمبر ہے فلم کا, بڑا آدمی. بڑی زبردست فلم ہے محمد علی صاحب کی. موتی محل سینما تھا. شمس اس کے ڈائریکٹر تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے بدلتے رشتے بھی بنائی تھی. وہ بلکہ اس کے بعد بنائی تھی, یہ پہلے کی فلم ہے. محمد علی شاہد, بابرہ شریف, بندیا, روحی بانو, عرفان کھوسر, دردانہ رحمان, جمیل فخری, ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اس میں کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے, کر لیں گے 4 باتیں اسی بات کے بہانے. یہ بندیا کے اوپر پکچرائز ہوا تھا, محمد علی صاحب تھے. لیکن اس کا ایک گانا جو ٹائٹل سانگ اس کو کہا جا سکتا ہے, بہت زبردست ہے, اور آپ مجھے وہ تھوڑا سا گنگنانے دیں گے. میرا سب سے پسندیدہ ہے, میں اکثر سنتا ہوں, شاید میرے خیال میں کل پرسوں بھی سن رہا تھا. آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے پاس, یہی ایک آس تو ہے ہر انسان کے پاس, یہی ایک آس تو ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ درد میں ڈوبی ہوئی جو آج تیری شام ہے, غم نہ کر یہ ایک سہانی
صبح کا پیغام ہے او جگ والا تیرا، درد شناس تو ہے ہر انسان کے پاس، یہی ایک آس تو ہے. تھوڑا سا اور بھی ہو جائے یا کافی کافی؟ وہ جو والا اسٹینزا جو ہے کیا نام ہے، وقت کا دریا صدا ایک سمت میں بہتر. چلے خیر بات. یہ تھے بڑا آدمی کا آپ نے کو بتایا. اور اس کے ساتھ ہی 11 نمبر فلم آئی مسٹر افلاطون ریالٹو سنیما پر. نسیم حیدر شاہ اس کے ڈائریکٹر تھے. آپ نے الطاف حسین صاحب کے انٹرویو میں سنا ہوگا کہ حیدر چودھری کے جو شاگرد تھے نسیم حیدر شاہ صاحب تھے. اور یہاں اس فلم کی حوالے سے ان کے استاد کی جھلک اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے استاد کو کاپی کرتے ہوئے فلموں کے نام بھی اپنے استاد کے لکھے ہوئے، دبئی چلو اور سورت جوائی کی بعد علی اجاز کا ایک اور شاہکار، علی اجاز ہی اس میں ٹائٹل رول تھا، وہ پہلے والی حیدر چودھری کی فلمیں تھی. ممتاز، علی اجاز، بندیا، الیاس کشمیری، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے فلم ہے 12 نمبر ایک پتر ایک ویر. سنگیت سنیما پر آئی. ایک ضدی اور مغرور عورت کی کہانی. سبیہ خانم یعنی وہ ضدی ہوں گی. ایک مظلوم عورت کی دکھوں کی کہانی. نیر سلطانہ. اور ایک فرمانبردار بیٹے اور جانسار بھائی کی کہانی. یوسف خان. یہ لکھا ہوا ہے. تو ایک پتر ایک ویر میں جو نجمہ، یوسف خان، مستغرشی، سبیہ خانم، نیر سلطانہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے آ جائیں جناب. وحید مراد بھی ہیں اور آصف خان صاحب بھی ہیں. بوجھو تو جانیں کہ کون سی فلم ہے. 13 نمبر فلم ہے 1981 میں آنے والی گن مین. ریالٹو سنیما پر آئی. اقبال یوسف اس کے ڈائریکٹر ہیں. بابر شریف، محمد علی، وحید مراد، ممتاز، آصف خان، عشرت چودھری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اس فلم میں بھی نقش قدم کی طرح آصف خان صاحب کا بہت اچھا کردار تھا. جس طرح اس میں غلام الدین اور محمد علی صاحب کی موجودگی میں، اس میں وحید مراد اور محمد علی صاحب کی موجودگی میں آصف خان کا بہت اچھا کردار تھا. اس کے علاوہ ایک زلزلہ فلم آئی تھی، اس کو ہم بتائیں گے 1986-87 میں. وحید مراد صاحب کی آخری فلم پریکٹیکلی وہی کہنا چاہیے ریلیز کے اعتبار سے. تو اس فلم میں بھی آصف خان صاحب کا بہت ہی اچھا کردار تھا. آگے 15 نمبر فلم ہے 14 نمبر فلم ہے میرے اپنے اگین. وحید مراد صاحب اس میں کوئی اتنا زیادہ کردار نہیں تھا لیکن گلستان سنیما پر آئی. شمیم آرا اس کے ڈائریکٹر تھیں. شاہد، شمیم آرا، ممتاز، وحید مراد، آصف رضا میر، ننا کوی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یہ جناب ہم نے آپ کو 1981 کی فلمیں بتائیں جو کہ 8 مئی 1981 تک آئی تھیں. باقی فلمیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.